الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تبارك وتعالى أيضا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا خالق رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ ساری عبادتوں کا مستحق ایک رب العالمین ہے، اسی کے حکم پر کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہی رب العالمین بندوں کو جنت سے قریب کرنے جہنم سے دور کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا کیا تاکہ بندے نیکیاں کرے اور رب کو راضی کرے اور جنت کے حقدار بن جائے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے توبہ کرے اور جہنم سے دور ہو جائے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کے احکام۔ معزز سامعین، زکوٰۃ یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ زکوٰۃ یہ صلہ رحمی کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا اہم اور بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا شریعت سے خارج ہے۔
زکوٰۃ ادا کرنے سے مال صاف و شفاف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین بری موت سے محفوظ رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں نازل فرماتا ہے، اور ان بارشوں کے بعد اناج اگتا ہے جس سے جاندار اپنی بھوک مٹاتے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات پر زکوٰۃ کا تذکرہ مختلف انداز میں آیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین اقامت صلاح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی آتا ہے پاک کرنا، چیزوں کو صاف کرنا، عمدہ کرنا، تزکیہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص چیزوں میں مخصوص وقت میں مخصوص انداز سے جو مال نکالا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مالکانہ حق رہنا ضروری ہے۔ حد نصاب کو وہ مال یا وہ چیزیں پہنچنا ضروری ہے، اور اس پر 1 سال گزرنا یہ بھی شرط ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو گن گن کر جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ گویا کہ بطور دھمکی کہا گیا، دردناک عذاب کی اطلاع دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ مال، وہ چیزیں، وہ سونا چاندی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکوی بہا، داغا جائے گا اس کے ذریعے، یعنی تختیاں بنائی جائے گی اس سونے اور چاندی اور اس مال کی، اور اسے اتنا جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور گرم کرنے کے بعد فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو ان گرم گرم تختیوں سے داغا جائے گا، کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھو جو تم دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان جمع کی ہوئی خزانہ کی ہوئی چیزوں کا مزہ چکھو۔ یہاں پر کئی باتیں واضح کر دی گئی کہ جو لوگ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چاہے سونا چاندی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا ہو یا اسے گھر میں حفاظت سے رکھا ہوا ہو یا کسی اور شکل میں کیوں نہ ہو، تفریق نہیں کی گئی۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کرتے، صاحب نصاب ہونے کے بعد، نصاب کو وہ مال پہنچنے کے بعد
شرائط پورے ہو گئے، اس کے بعد اگر ادا نہیں کرے تو وہی مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاة ماله ذهب عنه شر، کوئی اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کی جو غلاظت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے مال میں، وہ مال دوسرے مال کو گندا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ حق بھی بتلائے ہیں کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، اصول بتلائے گئے، مصارف بتلائے گئے، کیونکہ انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ سب سے پسندیدہ چیز انسان کی اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کا کاروبار، اسی کی محبت میں انسان اپنی زندگی گزار دیتا ہے، اسی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ لیکن اس چہیتی اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نکالنا، محتاجوں کے لیے نکالنا، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ، یہ انسان کا دل آمادہ نہیں ہوتا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر و فاقے کا ڈر دل میں ڈالتا ہے کہ اتنی محنت سے میں نے یہ حاصل کیا، اتنی محنت سے حاصل کرنے کے بعد میں کیوں دوں دوسروں کو، جبکہ یہی پسندیدہ چیز، یہی چہتی چیز کوئی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے اگر خرچ کرتا ہے اپنی چہیتی، اپنی پسندیدہ چیز کو، تو یہ رب العالمین کے نزدیک بہت قابل قدر چیز ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پسندیدہ چیز جب تک اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتے، نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے۔ نیکیاں کمانے کے لیے اپنے نفس کو مار کر ان چہیتی چیزوں میں سے کچھ دے دینا، اور صدقات، زکوٰۃ ایک ہوتا ہے فرض جو دینا ضروری ہے، جو اسلام کا رکن ہے، جو مالداروں پر صاحب نصاب پر ضروری ہے۔ دوسرا ہوتا ہے نفلی صدقہ، جس کے لیے کوئی حد متعین نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو دینا، غربا کو دینا، محتاجوں کو دینا، مساکین کو دینا، دینی مدارس کے لیے دینا، مساجد کو قائم رکھنے کے لیے دینا، بے لباس کو لباس پہنانا، بھوکوں کو کھلانا، اور افطار کے لیے روزے داروں کو کھلانا۔ اس انداز کے کئی انفاق کے کام ہیں، اگر اخلاص رہا تو ضرور بضرور یہی نیکیاں قیامت کے دن جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گی۔ اگر اخلاص موجود نہیں رہا، کتنی چیزیں کیوں نہ خرچ کر دے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اپنی نیتوں کو پاک رکھنا چاہیے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ ابتدائے اسلام ہی سے تھا، اور اس زکوٰۃ کے لفظ کو قرآن مجید میں صدقات کا بھی ذکر آیا، لیکن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال اس کا نصاب مقرر کیا گیا۔ اس سے پہلے ترغیب دی جاتی تھی، لیکن جب نصاب مقرر کیا گیا اور اس کے بعد وعیدیں بھی رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں نازل کی۔ دیکھیے ایک اور آیت سورہ آل عمران، آیت نمبر 180، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ یہ نہ سمجھے جنہیں اللہ نے مال عطا کیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو بخیلی کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے
کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم کہا۔ بخیلی کرنا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے انسان کے لیے یہ اچھی بات نہیں، خیر کی بات نہیں۔ انسان خوش نہ ہو جائے کہ میں ہوشیاری کر کے، چال بازی کر کے میں بچا لیا، بل ہوا شر لہم، رب نے فرمایا بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان ہے، ہلاکت کا باعث ہے، نقصان کا سبب ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی چیزیں جس میں بخیلی کی جاتی تھی توق بنا دی جائے گی گردن کا۔ ان بخیلی کرنے کی وجہ سے یہی چیزیں مصیبت بن جائے گی۔ جب ابتدائے اسلام، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ انکار کرنے لگے زکوٰۃ کا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو پھر ہم زکوٰۃ دے کر کیا کریں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا تھا اور اگر آج وہ انکار کر رہا ہے تو ضرور میں ان سے جہاد کروں گا، ضرور میں ان سے جہاد کروں گا۔ جہاد کا اعلان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مالداروں سے زکوٰۃ لو اور ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ان اللہ قد فرض علیکم صدقہ، یقیناً اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم۔ فرائض کا بنیادی مقصد کہا گیا کہ مالداروں سے لی جائے، وہیں کے انہی علاقوں کے غرباء میں تقسیم کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے تو یہ نصیحت کرتے کہ درمیانی مان لو اور وہاں سے لے کر وہیں کے غرباء میں تقسیم کر دو تاکہ نظام برابر رہے۔ اگر آج زکوٰۃ کا اجتماعی نظام موجود رہا، ہر مالدار سالانہ زکوٰۃ ادا کرا اور اس کی تقسیم ایمانداری کے ساتھ محلے واری سطح پر اگر کی جائے تو انشاءاللہ غربت کا ایک حد تک خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اجتماعی نظم آج موجود نہیں ہے، انفرادی طور پر زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے، لیکن وہی محتاجی، وہی غریبی، وہی مفلسی ہمارے محلوں میں نظر آتی ہے۔ اگر اللہ نے مال و جائیداد سے نوازا اور ہوشیاری کر کے، چال بازی کر کے اس کے اندر اگر بخیلی کی جاتی ہے یا ہیلے بہانے اگر بنائے جاتے ہیں اس کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بتلائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا یا کسی کے پاس سونا چاندی ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس کی، تو انہی سونا چاندی کو ایک سانپ بنا دیا جائے گا، گنجا سانپ ہوگا، آنکھوں کے پاس دو نقطے رہیں گے، ممکن ہے اس دور کا بڑا زہریلا سانپ رہے گا جس کی یہ علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ وہ سانپ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا اس کے جبڑوں کو اپنے منہ سے کاٹے گا، دبائے گا، پکڑے گا
اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، کیوں ڈر رہے ہو مجھ سے، کیوں چھڑا رہے ہو میرا پیچھا، میں تمہارا وہی مال ہوں جو تم دنیا کے اندر مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، میں تمہارا وہی مال ہوں، وہی خزانہ ہوں جنہیں تم گن گن کر چھپا چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین اسی مال کو گلے کا توق بنا دیں گے سانپ کی شکل میں، زہریلے سانپ کی شکل میں، اور عذاب اس انداز سے اسے دیا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے ان بخیلوں کے لیے جو مال میں بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو وعید فرمائی ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی طوق ہے حقیقت میں جو سانپ کی شکل میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر سونا چاندی ہو، نصاب کو پہنچ جائے اور کوئی اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن انہی سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا، تختیاں بنائی جائے گی اور داغا جائے گا۔ لوگوں نے کہا اگر کسی کے پاس اونٹ ہو، نصاب کو پہنچ جائے، اس میں اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس اگر اونٹ ہو اور 5 اونٹ میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، اونٹ ہو زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن یہی اونٹ موٹے ہڈے کٹے بنا دیے جائیں گے، حشر کا میدان ہوگا، جو مالک ہے اسے گرا دیا جائے گا زمین پر، جتنے اونٹ اس کے پاس تھے موٹے تازے رون دیں گے، کھندلیں گے، کھندلتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، کتریں گے، اور جب پورا اس کا ریوڑ ختم ہو جائے گا تو پھر دوبارہ وہی آئیں گے، اس انداز کا عذاب۔ گائے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے ہو اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہی گائے موٹی تازی کر دی جائے گی اور قیامت کے دن رونتی ہوئی گزر جائے گی، یہ سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے بکریوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 30 گائیوں پر 1 گائے کا بچڑا زکوٰۃ ہے، 5 اونٹ پر زکوٰۃ ہے 1 بکری۔ اسی طریقے سے سونا چاندی اگر سونے میں 20 دینار میں آدھا دینار زکوٰۃ، اگر تولہ کا حساب کیا جائے 7.5 تولے، گرام کا اگر حساب کیا جائے 85 گرام، 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہو، 1 سال اس پر گزر جائے، اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاندی، کسی کے پاس اگر چاندی ہو 200 درہم، 200 درہم میں 5 درہم چاندی میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ دور حاضر کا اگر حساب لگایا جائے 52.5 تولے اگر چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر گرام کا حساب کریں گے تو 595 گرام چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا شرط ہے، اتنا مال موجود رہنا کہ حد نصاب کو پہنچنا، اس پر 1 سال گزر جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی اور کھیتی باڑی، چند اناج، ایسی چیزوں کے حد متعین کر کے بتلائے۔ دور حاضر میں اگر ہم، کیونکہ سونا چاندی درہم و دینار کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، آج کے دور میں اگر پیسہ 7.5 تولے یا 85 گرام کے برابر کسی کے پاس موجود ہو یا اس سے زائد ہو، 1 سال اس پر گزر جائے تو 2.5% اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے چاندی کے برابر اگر
سونا ہے، چاندی کے برابر اگر مال ہے، 1 سال اس پر گزر جائے، اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زیورات میں بھی زکوٰۃ ہے۔ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو سونے کی پادیب پہنی ہوئی تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے جس کی وعید اللہ نے قرآن مجید میں نازل کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو یہ کنز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک ابو داؤد کی اور روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی، بچی کے ہاتھوں میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ ان دونوں سونے کے کنگنوں کے بدلے اللہ تعالیٰ آنکھ کے کنگن پہنائے؟ فوراً ڈر گئی، خوف کھائی اور اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دی۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، ہاتھ میں چاندی کی انگوٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایسی روایتیں ہمیں ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا چاندی زیور کی شکل میں محفوظ رکھا ہوا ہو، محفوظ رکھا ہوا ہو، چونکہ اس کی مالیت بڑھتے رہتی ہے، اسی لیے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض صحابہ میں اختلاف تھا زیورات کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، اور آج بھی اختلاف ہے علماء میں، تو بہتر یہی ہے ایسا زیور جو ہمیشہ پہن کے رہتے، جیسے 1-2 انگوٹھی، ہار، نیکلیس وغیرہ، معمولی چین وغیرہ، اگر ایسا زیور جو ریگولر استعمال کرتے ہو تو اس اختلاف کے مد نظر رکھتے ہوئے اسے ہٹا کر اس کے علاوہ جو زیور حد نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اختلاف ختم۔ بعض لوگ چند چیزوں کی بنیاد پر زیورات میں زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ زیورات میں بھی زکوٰۃ مقرر ہے، جیسے کہ 3 روایتیں میں نے بتلائی، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا اس سلسلے میں اور آج بھی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اسی طریقے سے کاروبار ہے، کاروبار کے اندر بھی جو تجارت وغیرہ جو کی جاتی ہے جس سے بڑھوتری ہوتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ضرورت کی جو سامان ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، جو استعمال کیا جاتا اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اگر کرائے کو اگر گھر دیے، اس کا مال آتا ہو اور اس کا جو کرایہ آتا ہو، حد نصاب کو پہنچنے کے بعد 1 سال گزر جائے، سونے 7.5 تولے کے برابر اگر مال ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کاروبار کی چیزیں۔ اب زکوٰۃ کن کو دینا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ صدقات، زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء، محتاجوں کو۔ محتاج ایسے محتاج نہیں جو بہترین بنگلوں میں رہتے پھر بھی خاندانی بھکاری ہے، ایسے محتاج نہیں، جو واقع محتاج ہے، اپاہج ہے، کما نہیں سکتے، روزگار کے ذرائع نہیں ہیں، یہ ہے حقیقت میں محتاج، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ والمساکین، مسکین۔ مسکین کا معنی کسی کے پاس مال ہے، کاروبار ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا کماتا اس سے زیادہ خرچہ ہے۔ جیسے کوئی اگر 8,000 کما رہا ہو، 5,000 کرائے میں جا رہا ہے، تو 3,000 میں وہ کیا زندگی گزارے گا؟ تو مسکین ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس
ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو اور وہ کسی سے مانگتا نہ ہو، کسی سے مانگتا نہ ہو، اسی پر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہو، ایسے لوگوں کو تلاش کر دینا۔ اور رشتہ دار پہلے حقدار ہیں۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ جو اصول کرتے ہیں، یہ اسلامی مملکت ہو، زکوٰۃ اصول کیا جاتا ہو، حساب کتاب کیا جاتا ہو، وہ بھی زکوٰۃ کے حقدار۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے غیر مسلم جو اسلام لانا چاہتے ہیں مالیے کی وجہ سے نہیں لاتے، یا اسلام لانے کے بعد ان کے کھانے کے مسئلے وغیرہ ہیں، ان پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں دور حاضر میں بیکار یعنی بغیر کسی سبب کے کیسوں میں پھنسا کر قید کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو آزاد کرا سکتے ہیں، یا عام انداز میں جو معصوم ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے انہیں جیل سے نکال سکتے ہیں، اس پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ والغارمین، قرض دار جو قرض ادا نہیں کر سکتا، آمدنی اتنی نہیں ہے کہ قرض دیا جا سکے، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کا وہ بھی ایک مصرف ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اس سے مراد جہاد ہے، اور بعض علماء نے کہا رفاہی دینی کام، دین کی سربلندی کے لیے جو بھی دین کے کام کیے جاتے ہیں، مدارس، سینٹرز، رفاہی ادارے، یا غرباء کے لیے اناج وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہو، ان کی کفالت کی جاتی ہو، بیت المال، اس انداز کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسے بھی بعض لوگ فی سبیل اللہ میں شامل کیے ہیں۔ وابن السبیل، ایسا مسافر جس کا مال لوٹ لیا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 8 مصرف ہے زکوٰۃ کے، 8 مصرف ہے، انہی میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ حقدار آج کے دور میں غربا مساکین ہیں، ساتھ ہی ساتھ چونکہ ایک فتنہ، آج کے دور میں فتنے عام ہو رہے ہیں اور دین کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو دین کی حفاظت کے لیے جو لوگ خدمتیں کر رہے ہیں، علماء کرام، دینی مدارس والے، دعات، داعی، دین کی سربلندی کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا ایک حصہ خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کی جانب سے امداد کی جاتی، اور آج جو دینی جامعات، دینی مدارس، دینی ادارے جو چل رہے ہیں وہ صاحب خیر کی زکوٰۃ سے چل رہے ہیں۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں زکوٰۃ کے سلسلے میں۔ مزید باتیں اگر پوچھنا ہو تو خطبے کے بعد سوالات کر سکتے ہیں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم میں سے جو صاحب اختیار، صاحب مالدار حد نصاب کو پہنچ چکے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بے روزگار ہے انہیں روزگار سے لگا دے۔ الہ العالمین ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، عقل حلال کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے روزوں کو قبول فرما، الہی صدقہ و خیرات کو قبول فرما، الہی انفاق کو قبول فرما۔ الہی روزے کی حالت میں جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ روزے کی حالت میں جو خطائیں ہو رہی ہے، جو لغزشیں ہو رہی ہے، تو جاننے والا ہے۔ الہی ان لغزشوں سے ہمارے روزوں کو پاک فرما دے۔ الہی روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، اذکار اور تلاوت کو قبول فرما، قیام اللیل کو قبول فرما۔ الہی ماہ رمضان کے احترام کرتے ہوئے جو لوگ غربا، مساکین، مسکینوں میں خرچ کر رہے ہیں، الہی دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما، آخرت میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ الہی جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ جو احباب دعاؤں کی درخواست کیے ہیں الہی انہیں بھی صحت عاجلہ عطا فرما۔ خواتین میں جو بیمار ہے الہی انہیں بھی صحت کلی عطا فرما۔ یہاں پہ جو ہمارے بھائی حسن
ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں ہر جمعہ، ان کی اہلیہ بہت زیادہ بیمار ہے، آپریشن ہے، تمام بھائیوں سے گزارش کی گئی کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کریں۔ اور ہمارے ایک مصلی عمران بھائی، ان کے والدہ بھی بیمار ہے، میرے والدہ بھی بیمار ہے، اور جتنے یہاں پر مصلی ہے جو بھی بیمار ہے، جن کے رشتہ دار بھی بیمار ہے، جن کے والدین عزیز و اقارب بیمار ہے، الہی ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے صحت عاجلہ، شفاء کاملہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم رب العالمين۔